ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پریڈکشن کی ہے، اس کو آپ انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ پریڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سٹیٹ کے ہیڈ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو عنقریب یا بہت جلدی ہی عراق اور شام سے نکلنا پڑے گا۔ کہ انہوں نے اس زمن میں کہا ہے، اگر اس بات کا انالیسس کیا جائے تو جس طرح سے ایرانینائزیشن ہوئی ہے عراق کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی، خاص طور پر داعش کے بننے کے بعد جب ایران نے شام کی بھی مدد کیا اور عراق کی بھی مدد کیا ان کی اسٹیبلٹی کے لیے، ان کے اندر ٹیررزم کے خاتمے کے لیے، تو وہاں پہ جس طرح سے ایرانینائزیشن ہوئی ہے تو اس سے یقیناً امریکہ کے مفادات کو ضد پہنچی ہے۔ اور اسی زمن میں شاید آیت اللہ خامنائی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو بہت جلدی ہی شام اور عراق سے نکل جانا پڑے گا، کیونکہ عراق کے اندر بھی امریکہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا، اس نے صدام حسین کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے، اور جس طریقے سے سمود میزائلوں کے خلاف اس نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا اور اس کے بعد عراق کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، اسی طرح شام میں بشار الاسد کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور اس کے بعد شام میں بھی چڑھائی کر دی۔ اور اس کے بعد جو کچھ عراق اور شام کے اندر امریکہ نے کیا، اس کے بعد ہم عراق اور شام کے اندر جب ایران نے عراقیوں اور شامیوں کی مدد کیا تو اس سے امریکہ کا نہ صرف پول کھلا بلکہ وہ ایکسپوز بھی ہوا کہ اس کے اندر خانے مقصد کیا تھے۔ بظاہر تو مقصد یہی نظر آتا ہے کہ مڈل ایسٹ کی ڈس انٹیگریشن کرنا، اس کو مزید نئے ملکوں میں تقسیم کرنا، کیونکہ ہیلری کلنٹن بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم عنقریب داعش کو تسلیم کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ تھا، وہ مڈل ایسٹ کو تقسیم کرنے کی ایک سازش تھی۔ اس کے بعد عراقی کردستان کے اندر جس طرح سے ریفرینڈم کرایا گیا اور اس کو بھی ایک الگ ملک کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اگر ایران اس کو بیک نہ کرتا یا رشیا اس کو بیک نہ کرتا تو عراق اب تک ڈس انٹیگریٹ ہو چکا ہوتا، اسی طرح شام بھی اب تک ڈس انٹیگریٹ ہو چکا ہوتا، بلکہ شام کے تو کئی حصے ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید روجاوا کے نام سے کردوں کا الگ ملک بن چکا ہوتا، شاید شامی باغیوں نے الگ حصے کو اپنا الگ ملک ڈکلیئر کر لیا ہوتا، شاید النصرہ فرنٹ نے اپنے آپ کو الگ ملک ڈکلیئر کر لیا ہوتا، اور شاید بشار الاسد رجیم کے پاس چند علاقے ہی رہ چکے ہوتے۔ لیکن ایران نے جس طریقے سے شام کی انٹیگریشن کو اسٹرانگ کیا اور اس کے علاوہ عراق کی بھی انٹیگریشن کو اس نے انشور کیا، اس سے ایرانینائزیشن بڑھی ہے اور اس سے یقیناً امریکہ کے مفادات کو اس طریقے سے ضد پہنچے کہ اب امریکہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ وہ جلد یا عنقریب عراق اور شام کو چھوڑ دے۔